ویلکم ٹو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز. دس از یور ہوسٹ مصباح اعظم. آج ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر پینل جناب علی حسن سمنتور صاحب اور محترم ریاض حق صاحب تشریف رکھتے ہیں. شو شروع ہونے سے پہلے یہاں کچھ چھوٹی سی اناؤنسمنٹس تھیں. اب ہمارا شو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز آپ جادو ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں کافی عرصے کئی مہینے کے شوز بھی موجود ہیں. آپ اس پہ جا کر اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹاک فار پاک کے انڈر ہم نے ایک اور لائیو اسٹریم شو بھی شروع کیا ہے جو کہ گوگل ہینگ آؤٹ پر ہے اور آپ اس کو ہماری فیس بکس پر بھی دیکھ سکتے ہیں. شو کا نام ہے آزاد لبوں کے ساتھ. جب یہ شو ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, جب یہ لائیو ہوتا ہے شو, تو ہم لوگ جو ہیں اس کو فیس بک پہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ لوگ اگر کبھی ایسی اناؤنسمنٹ دیکھیں تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ بھی جوائن کریں اور ہمارے ساتھ لائیو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو جواب بھی ملے گا. اس کے اندر ہم کئی لوگوں کو پاکستان سے اور ہم کینیڈا سے اور دوسرے علاقوں سے ان کو بھی لیتے ہیں شو میں اور ان کے ویوز بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی اناؤنسمنٹس تھیں. تو آج کا جو شو ہے وہ پریڈامننٹلی 4 حصوں میں ہوگا. پہلا حصہ جو ہے وہ ہم لوگ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے جو بریکسٹ اور بریمن جو آپ لوگ آج کل بہت سن رہے ہوں گے, برطانیہ کا ایگزٹ فرام دا ای یو اور برطانیہ کا کوٹ اینڈ کوٹ ریمین ان دا ای یو, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. اور ذرا سا دیکھیں گے کہ کیسے چل رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو رائز ہے امریکہ میں اور جو کہ وہاں کے اوپر بورس جانسن صاحب کا جو رائز ہے ان میں کیا سملیرٹیز ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور ان دونوں کیسز میں کیا سملیرٹیز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت اچھے دوست اور ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے فنکار جناب امجد صابری صاحب کو بہیمانہ طور پہ شہید کیا گیا, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے کہ وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا حل بتائیں. پھر ریسنٹلی بھارت کی جو کوششیں تھیں این ایس جی جوائن کرنے کی, جس میں انہوں نے سیکریٹلی چائنا سے بھی میٹنگز کی اور ان کے فارن سیکریٹری صاحب تشریف لے گئے چائنا, لیکن سیمز کے کچھ کام بنا نہیں کیونکہ چائنا نے اس کو اپوز کیا اور وہ ان کو ممبرشپ ابھی فوری طور پہ تو نہیں ملی. اب آگے دیکھتے ہیں کس طرح سے جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو کہ ریسنٹلی جو کہ ایک امریکن مسلم اسکالر ہیں جناب حمزہ یوسف صاحب جو کہ زیتونہ انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے ہیں, ان کو تھریٹ ملا ہے ISIS کے سے. تو اس کے اوپر ذرا سے ہم اپنے پینلسٹ سے بات کریں گے. تو ریاض حق صاحب, میں آپ سے پہلے شروع کرنا چاہوں گا کہ ذرا بتائیے یہ جو برٹن میں جو کہ یورپین یونین کے ساتھ جو کچھ جس طرح سے ہوا, جس طرح 2-3 سوال ہیں میرے. پہلا تو یہ بتائیے کہ وہاں آلموسٹ 50% نے کہا یس, آلموسٹ 50 نے کہا نو. تو جو انہوں نے 48% 52-48 آلموسٹ بیسیکلی ایک سلیور جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, کیسے یہ چلے گا یہ چیز کہ آدھے لوگوں نے تو اس کو ریفیوز کیا ہے اور آدھے لوگوں نے کہا ہے کہ تو کیا یہ واقعی اٹ از گوئنگ ٹو موو, اور اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں برٹن کل تھوڑے سے جو ینگ لوگ ہیں انہوں نے ڈیمانسٹریشنز بھی کیے اس فیصلے کے اگینسٹ. تو یہ سب کس طرح سے آگے موو ہوگا, ذرا اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ فرمائیے. یہ ڈیوائڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو اربن ینگ لوگ ہیں بیٹر ایجوکیٹڈ, وہ اس کے حق میں تھے کہ برٹن یورپ کا حصہ رہے, ای یو کا حصہ رہے, جبکہ جو دی اولڈر لیس ایجوکیٹڈ پیپل موسٹلی رورل آؤٹ سائڈ آف میجر سٹیز, ان لوگوں نے اس کے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ اس کو برٹن کو نکل جانا چاہیے. تو کچھ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جہاں کچھ سملیرٹیز ہیں, جو جیسے امریکہ میں ٹرمپ صاحب کی کیمپین ہے یا جو بریکسٹ, بلکہ ٹرمپ صاحب نے سپورٹ بھی کیا تھا کہ برٹن کو یورپ سے نکل جانا چاہیے. تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ وی نیڈ ٹو ٹیک آور کنٹری بیک اینڈ وی نیڈ ٹو کنٹرول آور بارڈرز. تو اسینشلی یہ کافی زینوفوبک قسم کی کیمپین ہے دونوں کی.
لیکن ایک وجہ اصل میں اس کی اکنامک ریزنز بھی ہیں بہت سی. اگر آپ دیکھیں دنیا میں خاص طور پہ جو ویسٹ میں یورپ میں اور امریکہ میں ایک بہت اسٹرانگ موومنٹ چل پڑی ہے گلوبلائزیشن کے خلاف اور امیگریشن کے خلاف اور ٹریڈ کے خلاف. تو یہ سویپ کر رہی ہے دنیا کے بہت سے ملکوں میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 20-25 سال سے جو بڑا ہیوی جو گلوبلائزیشن ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں کافی لوگ یہاں ہرٹ ہوئے ہیں اکنامکلی, اور وہ خوش نہیں ہیں اس سچویشن سے. اب مثلاً میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ہارورڈ بزنس ریویو میں ایک آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے دکھایا کہ جو گلوبل انکمز اگر آپ دیکھیں جی ناٹ امریکن اور یورپین بٹ گلوبل دنیا بھر کی, تو انہوں نے ایک چارٹ اس میں دیا ہے جس میں انہوں نے ہارزونٹل ایکسس پہ پرسنٹائل دیے ہیں, 5th percentile, 10th, 20th and 50th, 100 and so on so forth, اور ورٹیکل ایکسس پہ گینز کہ ان کی انکمز میں اضافہ ہوا ہے, کمی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. تو اس میں واضح طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ جو ایشیا کی جو مڈل کلاس ہے اس نے بہت زیادہ بینیفٹ کیا ہے اس گلوبلائزیشن سے, کیونکہ وہاں اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ ہوا ہے, ٹریڈ بڑھی ہے, اور جابز گئے ہیں وہاں پر بہت سارے, تو ان کو کافی فائدہ ہوا ہے. یعنی اور دوسرا جو فائدہ ہوا ہے وہ جن کو کہتے ہیں آپ 1%, آپ 1% جو موسٹلی ویسٹ میں, تو کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ایشیا کے مڈل کلاس کا جو مین ہے تقریباً اس کو کوئی ان کا گین ہے تقریباً 60-70% انکم میں گزشتہ 20 سال میں, جبکہ 1% جو 1%ers کہتے ہیں جو ٹاپ ریچسٹ پیپل ہیں ان کا بھی تقریباً 60-70% گین ہوا ہے اس کے نتیجے میں. لیکن اگر آپ جو ویسٹ کی مڈل کلاس دیکھیں یورپ اور امریکہ کی, تو اس کا گین جو ہے اٹ از نو مور دین 1-2-3%. اچھا, تو وہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں, تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے خوش نہیں ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا جو الزام لگاتے ہیں وہ اکثر امیگرینٹس پہ لگاتے ہیں, ٹریڈ پہ لگاتے ہیں, فورن کنٹریز پہ لگاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ سب چھوڑو, یہ ٹریڈ ویڈ کرنے کی ضرورت نہیں, گلوبلائزیشن کی ضرورت نہیں. تو یہی یہاں امریکہ میں میسج اب پروموٹ کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب. تو اب دیکھیں یہاں کا ہوتا ہے. اصل میں یہاں کی الیکٹوریٹ ویسے یورپ سے کافی ڈفرینٹ ہے. لیکن ریاض صاحب ایک چیز آپ دیکھیں کہ 1979 میں مارگریٹ تھیچر جیتی, اس کا امپیکٹ ہوا امریکہ پہ, ریگن آ گئے. پھر بل کلنٹن جیتے, اس کا امپیکٹ ہوا برٹن پہ, مسٹر ٹونی بلیئر آ گئے 5 سال 6 سال. تو مطلب کچھ امپیکٹ تو ہوتا ہے ان دونوں کنٹریز کے ایک دوسرے. ہاں, لیکن آپ دیکھیں ڈیموگرافکس بہت ڈفرینٹ ہے جب سے اب میں. اچھا, یعنی اب امریکہ میں جو وائٹ پاپولیشن ہے اٹ از لیس دین 70%. اچھا دیٹس واٹ, کیونکہ ووٹرز کا جو وہ ہے کافی تناسب. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ٹرمپ نے بہت زیادہ اٹیکس کیے ہیں مسلمانوں پر, میکسیکنز پر, تو یہ گروپس بھی انرجائز ہو گئے ہیں. آج ہی میں پڑھا تھا بلکہ LA ٹائمز میں ایک سٹوری ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ میکسیکنز کے ساتھ مل کے اور ایک ووٹر رجسٹریشن ڈرائیو کر رہے ہیں, سب پش کر رہے ہیں لوگوں کو بھائی ووٹ دیں. اچھا, تو ان گروپس کو اگر انرجائز کر دیا ہے انہوں نے. اب مسلمانوں کا تو ایسا وہ تو تھوڑے سے, مثلا اورنج کاؤنٹی کی فگرز تھیں تو 25-30 ہزار مسلمان ہیں اورنج کاؤنٹی میں, لیکن تقریباً 20 لاکھ میکسیکنز بھی رہتے ہیں وہاں. تو اگر یہ ان کے ساتھ مل جائیں اور ان سب کو لے آئے ووٹ ڈالنے کے لیے, تو اس کا تو فرق پڑے گا. کہ لائک اے پرائم موور بیسیکلی ٹو رن دا. تو مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان کو بھی موبلائز کریں. ہاں ٹھیک ہے. تو علی میں آپ کی طرف جانا چاہوں گا. دیکھیے یہ جو برٹن جو تھا وہ نہ تو ECHC جو کہ یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی تھی اس کا سگنیٹری تھا, نہ ہی ٹریٹی آف روم 1957 کا سگنیٹری تھا. پھر اس کے بعد 63 میں جب اس نے 63 اور 67 میں جب اس نے یورپین کمیونٹی جوائن کرنے کی کوشش کی تو جنرل ڈی گول جو تھے انہوں نے اسے ریفیوز کر دیا دونوں دفعہ. پھر 1973 میں جوائن کیا, پھر 1975 میں پھر اس کا وہ ہوا. تو مطلب ایسی کون سی چیز ہے کہ اب جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ برٹن جو ہے اٹ ول بی اے پارٹ آف دا یونین, جبکہ برٹن جو ہے وہ تو اپنا پاؤنڈ اسٹرلنگ ہی یوز کر رہا ہے, اس نے تو ابھی تک وہ بھی یوز کرنا شروع نہیں کیا تھا, یورو یوز کرنا نہیں شروع کیا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اوور آل سچویشن کو؟ اچھا, اس میں جو ہے نا وہ
بنیادی طور کے اوپر تو ایک اتحاد ایسا جس میں کہ یہ خیال ہو کہ سب لوگوں کو جو ہے فائدہ ہوگا، اور جو بنیادی سوچ تھی جو کہ شروع ہوئی، جو شروع کے جو ممالک تھے EU کے، کہ بھئی ہم جس قدر جو ہے وہ بڑا ایک بنائیں گے اپنا جو ہے اس طرح کا اتحاد، اس میں ہمیں زیادہ بڑی منڈی ملے گی، ہماری جو ہے نا وہ معیشت بڑھے گی. اور دیکھو صاحب، بلکہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ میں دیکھیں آپ کی سب الگ الگ ریاستیں، لیکن ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے کیا ہوا. لیکن ہوا یہ کہ یہ جو ایک ریسیشن آیا جو کہ اب تک چل رہا ہے، یہ اس کے بعد سے جو ہے وہ ملکوں نے دیکھنا شروع کیا، خاص طور سے انگلینڈ میں جو ہے دیکھنا شروع کیا کہ بھائی ایک طریقے سے ایک پاٹ لگ ہے جس میں کہ ہم تو کھانا لے کے جا رہے ہیں، دوسرے جو ہے بھوکے آ رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ اب کیسے جو ہے وہ چلے گا. تو اس کے حساب سے ہوا. اچھا، اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح کے بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ صاحب یہ تو صرف اور صرف اکنامکس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ جیسے کہ پہلے بتایا ریاض صاحب نے بھی کہ اس میں اس بات کا دخل ہے کہ اس وقت ایک جو مختلف امیگرینٹس آ رہے ہیں یورپ کے، ان سے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو ان کو خطرہ ہے کہ صاحب یہ تو بالکل ہمارے ملک کو جو ہے بدل دیں گے. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں وہ جو ہے مشہور سیاستداں نائجل فراج جو ہیں، نائجل کی جو ان کی تقریر اگر آپ سنیے تو انہوں نے یوکپ کے جو پریزیڈنٹ، ہاں، تو انہوں نے جو ہے انہوں نے تو سارا جو ہے جو اپنا کہنا چاہیے کہ جو پورا ان کا جو استدلال تھا، پورا آرگومنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ صاحب یورپین جو یونین ہے وہ ان کو ممبرشپ دے گی، ترکی کو دے گی، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں پھر کیا ہوگا. تو ایک طریقے سے جو ایک مسلمانوں کے خلاف جو ایک نفرت ہے اور جو کہ اس بڑے جو ہے نا بڑی اس کو، تو کہنا یہ میں ایسے بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ تھے جو ہے وہ نائجل فراج جیسے لوگ تھے، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ہے ٹریڈ یونینسٹ تھے، ایسے لوگ تھے جن کی واقعی نوکریوں کو جو ہے خطرہ تھا، کیونکہ ایسٹرن یورپ کے جو ہے بہت سے لوگ وہاں پر حال میں جو ہے وہ آ گئے ہیں جو کہ انہوں نے وہ نوکریاں لے لی ہیں. تو کئی چیزیں مل کے جو ہے یہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے اسے نکل جانا چاہیے. لیکن لیبرز جو تھے اس میں تو شروع میں اس کی سپورٹ کم تھی. اچھا، جب پرائم منسٹر بھی جو ہے کم تھی، جو ہے وہ ٹوریز کے اندر بھی کم تھی. نہیں، ٹوریز میں تھی، جو بیک بینچرز تھے ان میں نہیں تھی سپورٹ. اور پارلیمنٹ کی تو میجورٹی چاہتی تھی کہ یونین میں رہیں. دیٹس ٹرو. اچھا، بلکہ مسئلہ یہ ہو گیا ایک طرح سے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے. دیٹس کریکٹ. سو یو نو کہ بھئی یہ تو ایک طرح کی ہونے والی چیز نہیں تھی کہ بھئی مطلب ریاض صاحب آپ ذرا اس پہ کامنٹ کریں، پھر میں علی کا بھی کامنٹ اسی چیز پہ لوں گا کہ علی اصل میں مسئلہ یہ ہوگا، یہ جو ہے نا کافی ویسے بیک اینڈ فورتھ ہوئی ہے. پولز جو ہے نا شروع میں تو پولز یہ بتا رہے تھے، اور ہوا یہ تھا کہ جب اصل میں یہ جو ان کی جو پارٹی میں اندر پرابلمز ہو رہے تھے کنسرویٹو پارٹی میں ڈیوڈ کیمرن کی، تو انہوں نے ان پرابلمس کو اوورکم کرنے کے لیے یہ آفر کیا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کا ریفرینڈم کرا لیں گے. اور اس وقت ان کو بڑا کانفیڈنس تھا کہ یہ جیت جائیں گے ریفرینڈم میں، ہمیں وہ دیٹ ول بی ٹو ریمین. لیکن اب انہیں بڑا شوق ہوا کہ اس دوران میں بہت چیزیں ہوئی ہیں. مثلاً ایک تو یہ جو مڈل ایسٹ کا کرائسس ہوا، بڑی تعداد میں وہاں سے ان پہ پریشر پڑا یورپین کنٹریز پہ ٹو ایکسیپٹ ریفیوجیز. پھر ساتھ ساتھ یہ ایسٹرن یورپ میں کوئی مسائل ہوئے تو انہوں نے جناب اس کا رخ کیا. انگلینڈ میں سنا ہے کہ زیادہ تر ویسے جو جن کو جو ووٹ جو جابز لے رہے ہیں وہ پولش ہیں یا جناب بلگیرینز ہیں، رومینینز ہیں. یہ بلکہ یہ تو بہت کم گئے وہاں پر. صحیح بات ہے. تو یہ اصل میں اسلاموفوبیا کو تو وہ یوز کرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ یار دیکھو یہ آ جائیں گے اور پھر یہ تمہارے لیے مسائل شروع کر دیں گے. اچھا، بورس جانسن جو تھے ان کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ دیٹ واز اے بگ تھنگ کہ جب وہ جو تھے بریکسٹ کی سائڈ پہ موو ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ڈرا بیک تھا کیمرون صاحب کے لیے. اچھا، لیکن لندن میں تو بری طرح آ رہے ہیں. دیٹس ٹرو کہ لندن میں تو 70-30 تھا معاملہ. دیٹس ٹرو کہ اچھا اب ایکچولی میں اسی پوائنٹ پر آ رہا تھا کہ جو یہ سچویشن ہے. ریاض صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا 1 منٹ کے لیے اسی ایشو پر، کہ یہ بتائیے کہ آلموسٹ آدھے لوگوں نے تو ووٹ نہیں دیا نا ان کے سپورٹ میں. وہ انہوں نے تو بریمن کو جوائن کیا، دوسری سائڈ کو ریمین کو جوائن کیا. تو آپ بتائیے یہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ
جو ٹریٹی آف لسبن ہے 2007 میں جو سائن اپ ہوئی ہے، اس کے بعد 2009 میں جو کہ جس نے الاؤ کیا ہے کہ EU کنٹریز جو ہیں وہ سیسیشن کر سکتے ہیں کسی بھی اپنے رول سے، اس سے پہلے تو اس طرح کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی، لیکن بعد میں کیا چیز نہیں ٹریٹی اور لسبن میں یہ الاؤ کیا گیا کہ کوئی کنٹری چاہے تو وہ آرٹیکل 15 وہ کر سکتا نکل سکتا ہے اس سے. ہاں تو یہ ظاہر بات ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر آپ کیسے رکھیں گے کسی جو ہے اس میں. نہیں، لیکن ونس یو جوائن اٹ دیٹس واٹ یو سائن اپ، کہ بھائی آپ نے کہا کہ بھائی ہم اس میں مطلب اس کے بھی 2 سال انہیں چاہیے اس کو نکلنے کے لیے. یہ ایسے نہیں نکل سکتے، یہ نہیں ہے کہ بھائی اب میں چاہ رہا ہوں نکلنے کو تو اس میں بھی تقریباً 2 سال لگے گا نکلتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہوگی کہ جو اگر ان کی جو نیگوسیشن جو ہیں وہ کسی غلط سائٹ پہ چلے گئے تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اور ڈیلے کرنا پڑے اپنے سیسیشن کو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ ان سے کہیں کہ بس آپ فوراً نکل جائیں اس سے، کہ مطلب چانسز تو ہو سکتے ہیں. تو یہ بتائیے وہ جو 50% لوگ 48% لوگ جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ان کی وائس کہاں گئی؟ اب جو ہے ہاں وہ یقیناً بہت سے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک ریفرینڈم ہوا جس میں زیادہ تر لوگوں نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ ہمیں نہیں رہنا یورپین یونین کے اندر، تو اب ان کی بات جو ہے مانی جائے گی. بلکہ اس سے جو ہے وہ اثر یہ آئے گا کہ خود جو ہے کنزرویٹو پارٹی کے اندر ایک بغاوت ہوگی ان لوگوں کے خلاف جو کہ جو ہے ریمین کے لیے جنہوں نے ووٹ دیا. تو خود ان کی بھی چھٹی ہونے والی ہے ہمارے جو ہے آج کل یہ کیمرن کی، تو نہ کرتے تو ان کی چھٹی کر دی جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جو ہے وہ صرف 48% لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ریمین، زیادہ تر لوگوں نے تو کہا کہ بھائی نہیں ہمیں جو ہے اس کے ساتھ رہنا. تو میرے خیال میں یہ جو ہے طے ہو گیا. میں دیکھتا ہوں کچھ مماثلت جو ہے شاید اس کو کرنی پڑے گی. ٹیکسس کی جو جس طرح ریاست کا بھی وہ حصہ بن جاتی تھی جو ہے امریکہ کا، پھر وہ نکل گئی، پھر وہ جو ہے بنی، تو شاید اس طرح والی چیزیں ممکن ہے کہ مستقبل میں جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ یہ آئیں. جبکہ EU جو ہے وہ ایک ذرا مستحکم چیز ہو، اس میں جو ہے کمزور عناصر نہ ہوں، یونان اور جو ہے وہ پرتگال اور اسپین جیسے، بلکہ اس میں ممکن ہے کہ ان میں زیادہ ایک بہتر جو ہے خوشحال طریقے سے سب لوگ مل کے آئیں، تو شاید ان کے ساتھ زیادہ آسانی سے وہ ملنا چاہیں مستقبل. ریاض صاحب، میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا اسی پہ. اصل میں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ابھی پوری طرح فلی انڈرسٹوڈ نہیں ہے. اچھا، کہ الگ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. اچھا، مثلاً فائنینشیل سروسز، بینکنگ، انشورنس، دس از اے ہیوج پارٹ آف دا برٹش GDP ہے، اور یہ سب لندن میں بیسڈ ہے. دیٹس ٹرو. اور لندن میں اس لیے ہیں کہ وہاں پر لوگ اپنے بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور دوسری کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز وہاں اس لیے بناتے ہیں کہ وہاں سے وہ پورے یورپ میں بزنس کرنا آسان ہے ان کے لیے. اچھا، اگر یہ یورپ سے کٹ جائیں گے تو پھر ان کو بڑے مسائل ہوں گے. تو بہت سی کمپنیز جو ہیں، بڑے بڑے بینکس جو ہیں، بڑی کمپنی جن کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہاں سے موو کریں، اور اس کا جو ہے نا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا لندن کی اکانومی کے اوپر. ایٹ دا سیم ٹائم اسکاٹس جو ہیں، اسکاٹ لینڈ والے بڑے انہیپی ہیں کیونکہ اسکاٹ لینڈ ووٹڈ اوورویلمنگلی ٹو اسٹے ان دی یونین. یہ انگلینڈ اور ویلز جو ہیں انہوں نے ووٹ دیا کہ ہم الگ. اسی طرح ناردرن آئرلینڈ والے بھی رہنا چاہتے تھے یونین کے ساتھ. تو انگلینڈ میں خود مزید ڈویژن کا امکان ہے اس کے نتیجے میں، کیونکہ وہ لوگ بالکل خوش نہیں ہیں اس رزلٹ سے. تو اب دیکھیں گے 2 سال کے اندر جو نیگوشیشن ہوتی کیا ٹرمز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ٹرمز ایسی ہوں کہ افیکٹولی یونین ہی میں رہیں، صرف نام کے لیے باہر نکل آئیں. اب وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یورپینز ان کو اس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن برٹن کو تو ایک طرح سے آپ کو ایکسٹرا وہ دیا جاتا تھا، وہ لوگ ان کی ہر بات مانی جاتی تھی. اس میں کافی لیوریج تھا، بہت لیوریج تھا کیونکہ اس سے بگ اکانومی. دیٹس ٹرو. یہ یورپ کے اندر it was the second largest economy after Germany. دیٹس ٹرو. تو خواتین و حضرات، آپ نے سنا ہمارے پینلسٹ کی رائے بریکسٹ اور بریمن کے اوپر. امجد صابری صاحب کا جو انسیڈنٹ ہوا، میں آپ سے شروع کرتا ہوں. پہلے آپ ذرا بتائیے، تھوڑا سا بتائیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کہ اب اس سے جو لوگ بیچارے جن کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو جا کے سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے اس طرح سے، اور آئی ایم شیور کہ پکڑا تو کوئی جائے گا نہیں، ادھر ادھر ہوتا رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ بات تو کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا کہ کسی سے لینا دینا نہیں، کیونکہ جو سب سے پہلے ان کی قتل کے فوراً بعد
جو ایک فون آیا اس کے حساب سے تو یہ جو ہے انہوں نے اسلام کی توہین کی تھی، کیونکہ یہ موسیقی جو ہے ہاں مطلب بنیادی طور پہ وہ خیال یہ ہے کہ موسیقی حرام، چنانچہ جو ہے وہ تو اور جو قوال ہیں اور جو گانے سب 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 جب غلط، بالکل غلط، ان کو مارو، مطلب یہ کہ وہ جو خیال ہے وہ یہ کہہ رہا ہے نا یہ صحیح ہے۔ اور پھر جو ہے سب سے زیادہ مجھے جو ہے افسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی مر جائے، اس قدر جو ہے وہ سازشی اس کے اندر تھیوری آ جاتی ہیں کہ اب اس کے اندر ہر ایک کے اوپر الزام ہے۔ طالبان وہ تو انہوں نے پہلے ہی کہا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے رینجرز، پھر ایم کیو ایم، پھر جو ہے وہ ایم کیو ایم، تو یہ پاک سرزمین پارٹی، وہ اکثر زمین پارٹی کو بھی جو ہے کہ اس کا جو ہے تو یوں کر کے یوں ہوا ہوگا، اور پھر یہ اس کے ساتھ ملنے جا رہے تھے تو اس نے اس لیے مروا دیا تاکہ اس کے اوپر الزام۔ ابھی تھوڑے دن میں کچھ منچلے لے آئیں گے کہ وہ راحیل شریف صاحب نے مروایا۔ اصل بات جو ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بھائی اتنا آپریشن جو ہے ہوا وہاں پر کراچی کے اندر رینجرز کا، یہ اب ہمارا خیال تھا کہ بھائی امن و امان ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ سے یہ ساری وارداتیں شروع ہو گئی، ایک کے بعد ایک، اور اسی دن وہ جو ناخواں تھے ان پر بھی حملہ ہوا جن کی جان بچ گئی۔ نہیں، اس سے پہلے بڑا واقعہ جو ہے سجاد علی شاہ کے بچے کا ہوا ہے۔ دیٹس کریکٹ، ہاں، ان کا بڑا واقعہ ہے، اس کا بھی ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو یہ جو ہے یہ پھر اس کا کیا فائدہ ہوا، یہ کیا جو ہے اس نے مطلب ہو رہا تھا کہ نہیں صاحب جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے اس کے بعد سے تو بالکل امن و امان ہو گیا یہ، اور میں خود بھی گیا تھا، میں خود سمجھتا ہوں کہ ہو گیا تھا کچھ امن و امان، لیکن پھر دوبارہ سے کیا ہوا، یہ آخر کیا ہو رہا ہے نا، یہ مجھے اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ سولوشن کیا ہے فی الحال تو کوئی اس کا جو ہے حل نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ یا تو یہ ہو کہ سب لوگ اس بات کے حامی ہوں کہ ہاں بھائی غیر قانونی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے یہ مگر وہاں پر اتنے زیادہ جو ہے لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور یہ خیال ہے کہ صاحب ان کے پاس تو نہیں ہونا چاہیے غیر قانونی اسلحہ، لیکن ہمارے پاس جو ہے ایسے تو کام جو ہے وہ میرے خیال میں ظاہر ہے کہ بڑا ٹریجک ہے یہ بیچارے قوالی گاتے تھے، ان کو کیوں اس طرح، لیکن ایک طرح یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ یہ سافٹ ٹارگیٹ تھے، کیونکہ ظاہر ہے لوگ تو بڑے ویل پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں، تو اگر کسی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بھائی دیکھو کوئی امن و امان نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، تو جا کے کسی سافٹ ٹارگیٹ پہ آپ حملہ کر کے اس کو مار دیں، اور پھر کہیں دیکھو ہم نے تو کہا تھا کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوا، حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ بہت فرق پڑا ہے۔ ظاہر ہر مرڈر کو تو کوئی پریونٹ نہیں کر سکتا ہے، ہر کرائم کو نہیں سٹاپ کر سکتے آپ، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اوور آل اسٹیٹسٹکس دیکھنی ہوتی ہے کہ اس میں کتنی کمی ہوئی ہے، تو اس میں یقیناً بہت کمی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ انٹرسٹ ہے یہ ثابت کرنا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس میں ظاہر ہے طالبان بھی شامل ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو ہماری تو اتنی طاقت ہے ابھی ہم جس کو چاہے مار سکتے ہیں، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اس لیے کہ ایم کیو ایم بھی ثابت کرنا چاہتی ہے کچھ نہیں ہوا ہے۔ صحیح بات ہے، پاک سرزمین چاہتی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو وہ نہیں، بلکہ یہاں تو الٹا ہوا کہ ایم کیو ایم والوں نے فوراً اس پہ الزام لگا دیا پاک سرزمین پہ۔ That's what happened۔ تو اب یہ اس طرح کی آپس میں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جس کو اریسٹ کیا، آج کی رپورٹ ہے کہ وہ اس کا ایم کیو ایم سے تعلق ہے، جس کو وہ اور جس طرح جس ایم کیو ایم سے تعلق ہے، جس کو پکڑا ہے انہوں نے، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ایکچولی کل۔ تو مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ جس طرح کا یہ مارا گیا ہے، جس طریقے سے عام طور پہ طالبان اس طرح نہیں اٹیک کرتے، طالبان جو ہے نا گن سے لا کے ٹارگیٹ کے لیے اس طرح نہیں کرتے ہیں، وہ تو اپنا سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں، سب کو اڑا دیتے ہیں۔ پھر دوسرے یہ علاقہ جہاں ہے وہاں طالبان وغیرہ کہاں قریب نہیں پھٹک سکتے، لیاقت آباد لالو کھیت کا علاقہ، یہ تو ان کا گڑھ ہے ایم کیو ایم کا، تو اٹ از مور لائکلی کہ ان میں سے کوئی پولیٹیکل گروپ اس میں شامل ہے بجائے اس کے کہ طالبان، اور طالبان کا تو ایسا وہ تو ہر چیز کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں، اس لیے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دیکھو ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو بہت پاورفل ہیں، ہم بھی الائیو ہیں۔ تو یہ بتائیے ریاض صاحب، انڈیا کا کیا ہوا این ایس جی میں؟ آپ تو ان کو ممبرشپ دے رہے تھے، آپ کی بات نہیں مانی کیا؟ ہاں دیکھیں بڑی کوشش کی انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہیڈ لائنز یہ ہے کہ چائنا نے کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں نے اپوز کیا۔ نہیں، چائنا تو ایک گروپ کو لیڈ کر رہا تھا نا جس میں کئی ملک، ہاں لیکن وہ 34 ممبر کی جو گروپ ہے این ایس جی، اس میں سے مثلا نیوزی لینڈ نے اپوز کیا، سوئٹزرلینڈ نے اپوز کیا، سوئٹزرلینڈ نے اپوز کیا، حالانکہ کہا تو جا رہا تھا سوئٹزرلینڈ ایگریڈ ہو گیا ہے، ٹرکی نے اپوز کیا، برازیل جو کہ بڑا فرینڈ ہے ان کا، برازیل نے اپوز کیا۔
تو صرف چائنا نہیں ہے اس میں، بہت سارے ملک شامل ہیں. لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نہیں ہے کہ NSG تو بنا ہی گیا تھا جب انڈیا نے نیوکلیئر بام ٹیسٹ کیا تھا. ہاں تو یہی تو آبجیکشن ہے کہ بھائی آپ کے جتنے بھی اس وقت 34 ممبر ہیں سب نے NPT سائن کیا ہوا ہے، یہ ان کو کیوں آپ ایسے شامل کر رہے ہیں بغیر NPT سائن کیے، اور کوئی انہوں نے ایشورنسز بھی نہیں دیے کہ they're going to change anything. اور آج ایک US سینیٹر نے کیوں اتنا اس کو ایڈ مارکی نے آج کہا ہے That's true. کہ جناب یہ تو بالکل غلط ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر آپ انڈیا کو ویور دے دیں گے، اس کو شامل کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں پاکستان بھی ظاہر ہے ڈیولپ کرے گا، نیو یارک ٹائم میں ایک بہت بڑا آرٹیکل بھی لکھا تھا That's true اسی ایشو کے اوپر. تو اصل ویسے میرا خیال یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑنا نہیں ہے انڈیا کو، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ 2010 میں یہ ووٹ ہوا تھا ویور کا، تو اس کو ویور دے دیا گیا تھا انڈیا. That's true. اور وہ اس میں ہمارے حقانی صاحب کا بڑا ہاتھ ہے، حسین حقانی وہ اس وقت یہاں امبیسڈر تھے، اور انہوں نے یہ سجیسٹ کیا، ریکمینڈ کیا ازاداری صاحب کو کہ اس کو ویور کو آپ اپوز نہ کیجیے. اچھا. ورنہ اگر چائنا سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ویور مت دو، اپوز کرتا ہے چائنا، تو نہیں کر سکتے تھے. تو ویور ملنے کے بعد اب ایسا ہے کہ ان کی آلریڈی نیوکلیئر ٹریڈ تو ہو رہی ہے. That's true. امریکہ کے ساتھ ان کی ڈیل ہو گئی ہے، رشیا کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، سنا ہے اور کچھ بھی، آسٹریلیا سے وہ جناب یورینیم خرید رہے ہیں. تو پریکٹیکلی تو ان کو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. اب وہ صرف ان کو چاہیے لیجیٹمیسی، کہ ایک بار آپ ممبر بن جائیں باقاعدہ NSG کے، وہاں کے بیٹھ جائیں، تو پھر کہیں گے بھائی یہ تو واقعی لیجیٹمیٹ نیوکلیئر پاور ہے. تو ان کو وہ پریسٹیج چاہیے، لیکن پریکٹیکلی تو ان کو خاص فرق نہیں پڑتا. اور مے بی دے ایون نو دیٹ کہ شاید نہ ہو، یہ نہ بنے. علی ہاں نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ یہ نظر آ رہا تھا کہ مودی صاحب جو جا رہے ہیں مختلف ممالک اور وہاں جا کے جو ہے ملتے ہیں سربراہان مملکت سے، اس کی وجہ سے ان کو اس ساری چیزوں کے اندر جو ہے بہت آسانی ہوگی بھارت کو. لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آیا اس والے جو ہے اپنا کیس کے اندر NSG کے اندر. مگر وہ والی بات صحیح ہے کہ اس سے جو فرق کیا پڑتا ہے، یہ محض اپنے اوپر ایک طریقے سے گلے لگانے والی بات ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہیں. اور دوبارہ سے جو ہے وہی والی بات جو کہ وہاں کے جو ہے وہ لیفٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اپنا آپ کام کریں، اپنی طرف آپ جو ہے توجہ دیں اپنے ملک کی طرف، کیوں آپ کو ضرورت ہے کہ جا کے آپ دوسروں سے اس قسم کا لیں، آپ یہ توثیق لیں کہ صاحب آپ جو ہے یہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس سے ایک تو فرق بھی نہیں پڑنا تھا، اور نہ اس کی کوئی خاص جو ہے وہ ضرورت تھی اس ممبرشپ کی. نہیں تو کیا انڈیا اب ٹرائی کرے گا پھر سے اس کو آنے کے لیے، یا آپ انڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے اپنا جو ہے جو ایک مسل ٹیکنالوجی والا گروپ ہے اس کی جو ہے ممبرشپ ان کو جو ہے وہ مل رہی ہے. یہ تو وہ بھی ایک ہے چیز، یہ وہ الگ گروپ ہے، اس کے اندر چائنا نہیں ہے لیکن دوسرے جو ہے ممالک ہیں جو پتہ نہیں کیا کہلاتا ہے وہ مسل ٹیکنالوجی کنٹرول. تو یہ ایک شوق سا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ دنیا کے مختلف جو ہیں ممالک پاور اسٹیٹس کنسالیڈیٹ کرنا جو ہم طاقتور ملک ہیں، ہم جو ہے نا ہم سب. So it's a very prestigious thing for them. I mean they see it as a thing of prestige. ہاں چلیں خواجہ نظر ذرا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، ذرا سا حمزہ یوسف صاحب کے اوپر بھی بات کر لیں. تو علی ذرا سمجھائیے گا کہ یہ ISIS نے جو تھریٹ دیا، پہلے تو ذرا سا بیک گراؤنڈ بتائیے ناظرین کو کہ ہوا کیا، کہ کس بیسس پہ ان کے کسی اسٹیٹمنٹ پر یا کسی ان کے ایکشن پر یہ تھریٹ آیا، یا یہ کوئی جنرل تھریٹ ہے، اور اس کا کیا میگنیچیوڈ ہے تھریٹ کا. جب سے جو ہے نا یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے خلاف، شدت پسندی کے خلاف اور مغرب کی طرف سے، اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یقیناً ایسے لوگ تو ہیں علماء، مذہبی علماء، جو کہ جو ہے وہ شدت پسندوں کے ساتھ ہیں یا خاموش رہتے ہیں. لیکن ہمیں ایسے مذہبی علماء نظر نہیں آتے جو کہ باقاعدہ زبردست طریقے سے شدت پسندی کی جو ہے مذمت کریں. ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھائی جاوید غامدی صاحب مثلا جو ہے وہاں پر تھے، جو ہے پاکستان میں، وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا. یہ تو اب جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جہاں سے شدت پسندی کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، وہیں سے اسلام کا ایک نیا چشمہ پھوٹ رہا ہے. یعنی کہ مغرب میں رہنے والے جو اسلامی اسکالر ہیں وہ ایک طریقے سے تائید کر رہے ہیں کہ صاحب یہ شدت پسندی کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں یہ شدت پسندی اسلام کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو ان میں انصاف کا بھی جو ہے وہ نام ہے، ہاں، اور دوسرے بہت سارے لوگوں کا نام یہ. اچھا میں نے وہ نہیں دیکھا رسالہ، کہا جاتا ہے کہ ایک رسالہ ہے کوئی جس میں بھی یہ آیا کہ صاحب یہ لوگ ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا وہ آپ کسی طرح کی بھی جو ہے نا وہ کسی بھی ہتھیار سے ان کو ماریں، کچھ بھی کریں، ان کو جو ہے ختم کریں، آپ جو ہے نا کچھ ٹائپ کی بات کہی گئی ہے. وہ میں نے جو ہے وہ نہیں دیکھا، اس کو اس حوالے سے دیکھا ہے کہ مطلب یہ کہ دوسرے جو یہیں کے ادارے ہیں انہوں نے
اچھا وہ جو رسالہ ہے وہ مختلف، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کس طریقے سے وہاں پر اس قدر جو ہے وہ جنگ کے دوران کیسے یہ ایک رسالہ نکل رہا ہے، مختلف زبانوں میں نکل رہا ہے، کچھ مطلب عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن بہرحال چلے ایسا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ خبر کہ IS نے ان مذہبی علماء کو دھمکی دی ہے اور قتل کرنے کا جو حکم دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، یہ ان سے نہیں ملا ہے ہمیں، ہمارا تو اس سے کیا واسطہ، لیکن ہمیں یہ خبر بھی ادھر سے ہی ملی ہے مغرب کی طرف سے. تو مگر یہ کہ ہوگی صحیح ہے، کیونکہ جو ہے خود حمزہ یوسف بھی کہہ رہے ہیں یہ کہ ان کو جو ہے وہ اچھا. تو ریاض صاحب کیا آج صبح حمزہ یوسف صاحب جو ہیں وہ فرید زکریا کا جو شو ہے گلوبل پبلک اسکوائر GPS اس پہ آئے ہوئے تھے. اچھا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں FBI کی کال آئی اور FBI نے کہا کہ بھئی یہ ایک آن لائن پبلیکیشن ہے ان کی ISIS کی، اور اس میں انہوں نے ٹارگٹ لسٹ میں آپ کا نام دیا ہے اور آپ کو انہوں نے برا بھلا کہا ہے. اچھا. تو ہوا یہ اصل میں کہ انہوں نے ایک ویڈیو اپنا ریلیز کیا تھا حمزہ یوسف صاحب نے، جس کا نام تھا کرائسس آف ISIS. اچھا. اور وہ ویڈیو جو ہے اس میں انہوں نے تھیولوجیکلی یہ پروف کیا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل غیر اسلامی ہے، اس کا اسلام سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اسلام نہیں، مین اسٹریم نہیں، بلکہ ایبریشن ہے. اچھا. تو وہ جو ویڈیو ہے وہ بڑا وائرل ہو گیا ان کا. اچھا. تمام ادھر ادھر پھیل گیا، ISIS کے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا. اچھا. ISIS کی جو جنگ ہے وہ انٹرنیٹ پہ سائبر اسپیس میں بڑی زبردست چل رہی تو ہے. ظاہر ہے وہ اس جگہ کے اوپر انہوں نے تو ان کا بیٹل گراؤنڈ انہوں نے چوز کیا اور وہیں ان کو جا کے کنڈیم کیا، تو ظاہر ہے کہ they responded to it. اچھا. تو اب دیکھیں، اب جیسے انور العراقی ہے، یعنی اس کو تو مرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، اس کو ڈرون سٹرائک میں امریکہ نے مار دیا تھا یمن میں، لیکن اس کے ویڈیوز اب بھی زندہ ہیں اور وہ سب لوگ اب بھی پڑھ رہے ہیں اور ریڈیکلائز ہو رہے ہیں، اب بھی وہ کام کر رہا ہے اپنا. اسی طرح جو بہت سارے ان کے جو آن لائن پبلیکیشنز ہیں وہ، تو یہ جنگ جو ہے ایک طرح سے انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے حمزہ یوسف، یہ ان سے انہی کے بیٹل گراؤنڈ پہ میٹ کر رہا ہے اور ان کو اٹیک کر رہا ہے، تو they decided to go after. اور ایسے اور لوگ بھی، اس میں کئی نام ہیں، امام زاہد شاکر صاحب کا نام بھی. اچھا. 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 ہاں. تو خواتین حضرات، آپ نے ہمارے پینلسٹ، تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ یہاں کے مسلمان کنڈیم نہیں کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں بولتے ہیں، جو مرضی کرتے رہتے ہیں، یہ جو ریڈیکلز ہیں، تو دس از این ایگزامپل کہ where somebody is speaking out against the radicals. that's true. تو خواتین حضرات، آپ نے ہمارے پینلسٹ کی آراء سنی 4 ٹاپکس کے اوپر، اور آپ ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا جادو TV کے اوپر بھی، اور ہماری فیس بکس کے اوپر بھی، talkforpak.com پر، اور ہمارا جو لائیو اسٹریم ہے آزاد لبوں کے ساتھ، وہ بھی، اس کو بھی فالو کیجیے. وی آل ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پینلسٹ کو، جناب ریاض حق صاحب اور جناب علی سمنتور صاحب کو اور مصباح اعظم کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملیں گے. خدا حافظ.